امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر میرے قول کو قرآن و حدیث کے خلاف پاؤ تو دیوار پہ دے مارو۔ یقین کریں یہ حنفیوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ہمیں محققین جو ہے نا ان کا کام ہوتا ہے، یہ محقق جو ہوتے ہیں نا، تو ہم نے محققوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے تو صرف جزیات کی کتابوں کو اپنا بوریا بستر سمجھ لیا کہ جزیات، حالانکہ امام اعظم کی صریح قول نقل ہے کہ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے قرآن و حدیث کی کس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے، آپ کو فتویٰ دینا حرام ہے۔ تو یہ ہم لوگ اس طرف فوکس نہیں کرتے، ہم لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں اور غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ میں سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ دیواروں پہ مارنے کا قول تو آپ کا اس وقت ہوگا جب قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا۔ فلحال یاد رکھیے گا یہ محققین کی، یہ مجتہدین کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جاتی، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی روایت ان تک نہ پہنچی ہو جو صریح روایت ہو، بعد میں مل گئی ہو، بعد میں کسی محقق کو مل گئی ہو۔ تو آپ کو میں چند واقعہ سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو یہ حال ہو گیا امام اعظم کو قول کو دیوار پہ مارنا تو یہاں تو مجال ہی نہیں ہے کہ مار ہی نہیں سکتے، بات محقق آئے گا میدان میں وہ یہ کام کرے گا، اور محقق نایاب ہو گئے، علماء رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں اگر کوئی محقق کسی مسئلے پہ اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کر لے، کسی اپنے بڑے عالم سے اختلاف کر لے، تو ہم کیا کرتے ہیں، قول کو، اس عالم کے قول کو، اس محقق کی تحقیق کو دیوار پہ نہیں مارتے، اس عالم کو ہی دیوار پہ دے مارتے ہیں، اس محقق کو ہی دیوار پہ دے مارتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں بھائی، ہمیں کہاں تحقیق میں لگا رہے ہو؟ ہم کیوں تحقیق کریں؟ ہمیں پکا پکایا حلوہ چاہیے، اور جو بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہمیں وہی معاملہ چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں تحقیق کے دروازے کھولنے پڑیں گے، ہمیں کتابوں کو، محققوں کو آنکھوں پہ بٹھانا پڑے گا، سروں پہ بٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ نایاب موتی ہوتے ہیں، صدیوں میں محقق پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محققین کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں ایک واقعہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ بیان فرما رہے تھے، درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ فرماتے کہ جب کوئی شخص شہر میں داخل ہو، یعنی مدینے میں داخل ہو، تو وہ سواری پہ نماز نہ پڑھے، اتر جائے سواری سے۔ نفل نماز سواری پہ پڑھنا سنت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازیں سواری پہ پڑھی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا نا، جیسے کوئی بس میں بیٹھا، کار میں اگر ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہ قبلہ رخ شرط تو ہوتی نہیں ہے، اللہ اکبر کہے اور بیٹھ کے نفل پڑھ لے، تو یہ پڑھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے جب کوئی شہر میں داخل ہو تو وہ سواری میں نماز نہ پڑھے۔ تو امام یوسف نے عرض کی کہ استاد محترم، میرے پاس صحیح حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے نماز ادا فرمائی سواری پر ہی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب سر اٹھایا تو امام ابو یوسف نے فرمایا، لوگوں درس و تدریس ختم، آپ لوگ گھر جائیں۔ یہ میرے استاد محترم کا رجوع کرنے کا طریقہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات سامنے آئی، امام اعظم ابو حنیفہ نے سر جھکا لیا۔ ہم کہاں سر جھکاتے ہیں؟ ہمیں اگر کوئی امام اعظم تو بہت ہی بڑی بات ہے، اگر ہمیں کسی پیر کا قول قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے اور کوئی بتا دے کہ آپ کا پیر قرآن و حدیث کے قول کے خلاف ہے یا مطابقت میں بات دی جا رہی، تو ہم کیا کرتے ہیں، او ہو تو نے ہمارے پیر سے اختلاف کرا، ہم تجھے اٹھا کے دیوار پہ دے ماریں گے، تیری جرات کیسے ہوئی پیر کے ساتھ خلاف زبان دراز کرنے کی؟ تو یہ ذہن بدلنا پڑے گا، ان سوچوں کو بدلنا پڑے گا، تحقیق کے میدان میں آنا پڑے گا، یہ فکر کے دروازے۔ میرا بھی میسج زیادہ آگے نہیں جائے گا کیونکہ میں کوئی پاپولر شخصیت تو نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب یہ کلپ آپ لوگ کو ملے گا تو یہ بات بھی آپ کو پہنچے گی کہ محققوں کو آٹھوں میں اٹھانا ہے۔ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ایک روایت پہ اعتراض اٹھایا اور انہوں نے فرمایا یہ تحقیق کرنے کے بعد بھی یہ روایت مجھے ملی نہیں، وہ روایت بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اختلاف کو ہوا دینے والی بات ہے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، تو ہم نے کیا کرا، ہم نے ان کی کتاب کو اٹھا پہ دے مارا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر لیا تم نے۔ اعلیٰ حضرت تو صحابہ کرام سے بھی اختلاف کرتے تھے باتوں پہ، علمی باتوں پہ، امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے تھے تحقیق پہ۔ میں آپ کو ثابت کروں گا، میں آپ کو ایک جزئی بتاتا ہوں، آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ سنیں، فتاوی رضویہ میں انہوں نے یہ فتویٰ نقل کیا، جس کو حوالہ چاہیے میں دوں گا انشاءاللہ،
جب یہ مجلس حوالوں کی شروع ہوگی، جب ایک طویل میسج آپ تک جائیں گے، پھر یہ مسائل بھی آپ تک جائیں گے، حوالے بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے وہ میرا واٹس ایپ نمبر لے کر یہ حوالہ مانگ سکتا ہے۔ امام اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال ہوا کہ اشہد ان پہ انگلی اٹھانا فتاوی عالمگیری میں مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی منع ہے۔ امام اعظم ابی سے جزی منقول ہوئی ہے کہ اشہد ان پہ انگلی اٹھانا مکروہ تحریمی ہے، فتوی عالمگیری میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فتوی عالمگیری ہو کوئی کتاب ہو دنیا کی، یاد رکھیے جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی ہم ساری کتابوں کو چھوڑ دیں گے، حضور کی صحیح حدیث پہ عمل کریں گے کہ اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانا سنت ہے۔ آپ نے فرمایا بھلے فتاوی عالمگیری میں لکھا اور کتابوں میں لکھا، لیکن جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے، ہم کتابوں کو نہیں دیکھیں گے۔ کیونکہ امام مالک کا قول ہے کہ جب تمہیں، امام مالک فرماتے ہیں ہم کسی کے قول کو لیں گے بھی اور چھوڑیں گے بھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ضابطہ بیان فرمایا ہے امام مالک رضی اللہ عنہ نے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے امام مالک پر، کہ مسلمہ، بلکہ جتنے محقق ہیں ان کا یہ دعویٰ ہو گیا کہ یہ سوچ اور فکر وہ دے کے گئے کہ یار کیا کرنا ہے اگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان آ جائے اور کسی اور کا قول ملے ہم ترجیح رسول اللہ کے فرمان کو دیں گے۔ یہ میسج ڈیلیور کرنا ہے آپ نے، صرف پیروں پہ خدا را اتفاق کر کے نہ بیٹھے، وہ خطا کار ہو سکتا ہے، خطا ممکن ہے، اس کی تحقیق میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔